دور حاضر کا ایک بہت بڑا فتنہ الحاد ہے۔ الحاد کا نام جب آتا ہے تو بہت سے لوگ سمجھ نہیں پاتے یہ کیا چیز ہے۔ جیسے کہ ایک قصہ مشہور ہے، ایک زمانے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ لکھا ہے کہ ایک بستی میں قاضی صاحب تھے، وہ عید کی نماز بھی پڑھایا کرتے تھے۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے گاؤں دیہاتوں میں، بستیوں میں، پرانی قریوں میں جو قاضی صاحب ہوتے ہیں طے وہی عید کی نماز بھی پڑھاتے ہیں، انہی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو وہ ایک بنیے کے یہاں سے سامان خریدتے تھے، اور چونکہ آمدنی اتنی ہوتی نہیں تھی تو قرض لیتے رہتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ قاضی صاحب پہ قرض بہت چڑھ گیا۔ بنیے نے کہا کہ صاحب ہمارا قرض دیجیے، آپ بہت سامان جا چکا ہے، پیسہ دیجیے، ہم کو بھی ضرورت رہتی ہے۔ قاضی صاحب کہتے رہے بھائی دیں گے، عید آنے دو۔ لیکن ایسا ہوا کہ وہ عید آ گئی اور قاضی صاحب قرض ادا نہ کر سکے، ان کے دوسرے تقاضے ہوں گے۔ پھر بنیا وہ پیچھے لگا رہا کہ صاحب ہمارا پیسہ دو، ہمارا پیسہ دو، ہمارے پیسے دو، اور اتنا قرض ہو گیا۔ یہ مختلف باتیں کرتا رہا جیسے کرتے ہیں قرض والے۔ تو اب قاضی صاحب نے کہا دیکھ بھائی دیکھ، پریشان مت کر، نہیں تو میں تجھے سمجھا دوں گا اور کوئی سامان تجھ سے نہیں لے گا۔ اس نے کہا کیا سمجھاؤ گے؟ چنانچہ عید آئی، قاضی صاحب نے اعلان کیا کہ یہ جو بنیا ہے نا یہ ملحد ہو گیا ہے، لہذا اس سے کوئی سامان نہ خریدے۔ اب لوگ جانتے نہیں تھے ملحد، بس وہ قاضی صاحب نے کہہ دیا ملحد ہو گیا، اس سے سامان نہ خریدو۔ سارے بستی والوں نے سامان خریدنا چھوڑ دیا۔ اس میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، کیونکہ اس زمانے میں قاضیوں کی عزت ہوتی تھی، اور ہندو مسلم سب لوگ ایک رہتے تھے، اور ان کے مزاج کے اندر، طبیعت کے اندر ہم آہنگی ہوتی تھی، ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا تھا، اور ایک دوسرے کے بڑوں کو سب بڑے سمجھتے تھے۔ تو قاضی صاحب کو بھی پوری بستی میں بڑا ہی سمجھا جاتا تھا، تو مسلمانوں نے بھی چھوڑ دیا، ہندو نے بھی۔ وہ پوچھتا بھائی کون سامان نہیں لے رہے؟ نہیں، حضرت نے کہا ہے کہ تم ملحد ہو گئے ہو۔ بھائی ملحد کے معنی کیا ہے؟ میں کیسے ملحد ہو گیا؟ نہیں بھائی، حضرت نے کہا تم ملحد ہو گئے ہو، ہم تم سے سامان نہیں لیں گے۔ تو جیسے اس زمانے میں لوگوں کو پتہ نہیں تھا ملحد کسے کہتے ہیں، بس ایک بات آ گئی سامنے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ ایسے ہی ایک بڑا طبقہ آج بھی ایسا ہے جو نہیں سمجھتا کہ ملحد کسے کہتے ہیں، الحاد کسے کہتے ہیں۔ تو آج کی محفل میں ہم آپ کو بتائیں گے ملحد کسے کہتے ہیں، الحاد کسے کہا جاتا ہے۔ وہ قصہ اگر آپ کہیں تو پورا کر دوں۔ وہ قصہ یہ ہے کہ جب بنیا پریشان ہو گیا تو قاضی صاحب کے پاس میں گیا اور کہنے لگا حضرت آپ نے میرے اوپر ملحد ہونے کا فتویٰ لگا دیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس لیے کہ آپ سے قرض ادا نہیں ہو رہا، میں سارا کا سارا معاف کرتا ہوں، آپ یہ فتویٰ ہٹا لیجیے۔ قاضی صاحب آئے اور انہوں نے مسجد میں اعلان کیا، یا عیدگاہ میں جہاں بھی موقع ملا اعلان کیا، بھائی اس نے اپنے الحاد سے، ملحد ہونے سے توبہ کر لی ہے، لہذا اس سے سامان خریدنا شروع کرو۔ تو بہرحال ایک زمانہ ایسا تھا کہ لوگ ایک بات کہتے تھے اور لوگ اس کو بس لے لیا کرتے تھے، اس پر چلتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے، آپ غور کریں گے تو الحاد الحاد بہت کہا جا رہا ہے، لیکن الحاد کے معنی کیا ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ہم آج کی محفل میں آپ کو بتائیں گے۔ الحاد کے معنی آتے ہیں خدا بیزاری، اس کو دوسرے الفاظ میں دہریت بھی کہا جاتا ہے، یعنی انسان اسلام سے یا کسی بھی مذہب سے بیزار ہو جائے تو اس کو کہا جائے گا یہ آدمی دہری ہو گیا، یہ آدمی ملحد ہو گیا۔ تو الحاد کے معنی اسلام سے منحرف ہونا، دین سے منحرف ہونا۔ ضروری نہیں ہے کہ اسلامی دین سے منحرف ہونے والے کو ملحد کہا جائے، بلکہ مذہب بیزار شخص کو ملحد کہا جاتا ہے، جو خدا کا انکار کرتا ہے، خدا کو نہیں مانتا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک ایسے لوگوں کی ایک جماعت کی جماعت رہی، بے شمار لوگ رہے ہیں جو خدا کے منکر ہوئے ہیں اور خدا کا انکار کرتے رہے ہیں، خدا سے کٹتے رہے ہیں، انحراف ان کی زندگی کے اندر رہا ہے۔ بالخصوص بہت سے مسلمانوں میں بھی آپ کو ایسے نظر آئیں گے۔ آج بھی دنیا کے اندر بہت سے لوگ پڑوس ملک کے اندر موجود ہیں، ہمارے اس ملک میں موجود ہیں، وہ نئے نئے انداز سے مذہب بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ڈرتے ہیں تو ذرا مہذب انداز اختیار کر لیتے ہیں، کچھ لوگ بے باک ہو جاتے ہیں تو وہ بے باکی کے ساتھ میں اور ایک الگ انداز سے لوگوں کے سامنے مذہب بیزاری کی باتیں کرتے ہیں اور مذہب سے ہٹانے کی باتیں کرتے ہیں۔ تو الحاد کے معنی آتے ہیں خدا بیزاری، یہ خدا کا انکار، دین سے انحراف، مذہب سے انحراف، یہ الحاد کے معنی آتے ہیں۔ تو ہمارے ملک کے اندر کچھ دنوں سے کچھ لوگ ہیں جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، جیسے کہ جاوید اختر مشہور نغمہ نگار انسان ہے یہ، اور ایک بہت بڑا انسان ہے، یعنی کردار کے لحاظ سے، اپنے میدان کے لحاظ سے ایک بڑا آدمی ہے۔ اس نے بہت سارے موقعوں پر خدا کے بارے میں اول فول بات کی ہے، غلط سلط بات کی ہے اس نے خدا کے بارے میں، ایک طرح سے خدا کا انکار کیا ہے، خدا کی خدائی کا۔ لیکن
بہرحال یہ بات جب حد سے آگے بڑھ گئی تو ہمارے نوجوان فضلاء نے اس کا تعاقب کیا، اور ہمارے مفتی شمائل ندوی صاحب نے باقاعدہ اس کو للکارا اور اس کو چیلنج کیا کہ آپ آئیں، بات کریں اور سب کے سامنے بات کریں، اور اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی اور آج بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جاوید اختر کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں جو ڈائریکٹ اسلام پر حملے کر رہے ہیں، نظریات پر حملے کر رہے ہیں، اسلامی سوچ پر حملے کر رہے ہیں، اسلامی تہذیب پر حملے کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ حضرات یعنی مفتی یاسین ندیم جیسے ہمارے فضلاء اور ڈاکٹر شمائل صاحب اور بھی بہت سے ہمارے فضلاء ہیں، تلاش کرنے سے نکلیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان حضرات کی ایک ٹیم تیار ہو، یہ حضرات آئیں اور اس انداز سے کام کریں کہ جہاں جس طرح سے بھی کوئی اسلام کے تعلق سے، مذہب کے تعلق سے، دین کے تعلق سے بات کرتا ہے تو یہ حضرات جائیں اور اس سے بات کریں، اور بات چھپ کر نہیں ہونی چاہیے، سب کے سامنے بات ہونی چاہیے، دائرے میں رہ کر بات ہونی چاہیے، تہذیب کے ساتھ ہونی چاہیے، ایک دوسرے کا احترام ہونا چاہیے۔ ہم نے محسوس کیا کہ ماشاءاللہ ان بچوں کی اچھی تربیت ہوئی ہے، ان نوجوان فضلاء نے بہترین انداز سے بات کی ہے، اسی انداز سے بات ہونی چاہیے۔ تو بہرحال الحاد کا فتنہ حضور کے زمانے میں بھی تھا، بعد میں بھی رہا، آج بھی یہ فتنہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے جیسے قیامت آئے گی ہر چیز کم ہوتی رہے گی الا الشر، لیکن شر زیادہ ہوتا رہے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ آج شر زیادہ ہے، طرح طرح کے فتنے، چاروں طرف سے فتنوں نے مسلمانوں کو گھیر لیا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کی طرف آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری لابیاں ہیں، تنظیمیں ہیں، ان کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں۔ لہذا نوجوانوں پر توجہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ان کی تعلیم، تربیت، ان کی نگہداشت، ہر چیز پر نگاہ رکھی جائے، کہاں جاتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، اسکول میں، کالجوں میں، مدرسے میں، کہاں کس طرح سے رہتے ہیں، ہر چیز ماں باپ کی نگاہ میں ہونی چاہیے۔ اور بہت ضروری ہے آج کے دور میں اللہ والوں سے تعلق، علماء اکرام کے ساتھ تعلق۔ اگر ہمارا تعلق اہل اللہ کے ساتھ رہے گا، اہل اللہ کے ساتھ وابستگی رہے گی تو بے شمار فتنوں سے ہماری حفاظت ہوگی۔ آج کل جو فتنے چل رہے ہیں ان سے بچنے کے لیے بہت بہترین دعا کیا دعا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس دعا کا اہتمام کریں، اور الہاد کے تعلق سے کوئی بھی اگر شبہ آپ کے ذہن میں آتا ہے اس کو یوں ہی نہ چھوڑیں، بلکہ علماء ربانیین کی خدمت میں جائیں اور ان سے حل کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ جو ہے صحیح رہیں گے، صحیح راستے پر رہیں گے، ذکر و اذکار کی پابندی بھی کرتے رہیں۔ انسان جب اللہ سے دور ہوتا ہے تو فتنہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ آپ دیکھیں گے اکثر وہی لوگ دور ہوتے ہیں مذہب سے، دین سے، کہ جن کو صحیح ماحول نہیں ملتا، صحیح تربیت نہیں ملتی، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ والوں سے وابستہ نہیں ہوتے ہیں، ایسے لوگ پھر راہ راست سے ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ امت کی حفاظت فرمائے۔